بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا حروف مدہ کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف لین کے بارے میں۔ حروف مدہ والی جو ویڈیو ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اس کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ حروف مدہ اور لین کی تبھی پہچان ہوگی جب ہم حروف مدہ کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد حروف لین کو۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے۔ حروف لین کی تعداد کتنی ہے؟ حروف لین کی تعداد 2 ہے، واو یا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو مدہ کے اندر بھی آئے تھے اور پھر یہ آگے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کب لین بنتے ہیں؟ جب واو ساکن ہو، یعنی اس پر جزم ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، لیکن مدہ والے واو ساکن کے پچھلے حرف پر پیش ہے۔ اس واو ساکن کے پچھلے حرف پر زبر ہے، اور جب واو ساکن کے پچھلے حرف پر زبر آ جائے تو لین کہلائے گا۔ ہم اسے مدہ نہیں بلکہ لین کہیں گے۔ اسی طرح اگر یا ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف پر زبر ہو تو یہ لین کہلائے گا، جبکہ مدہ والے یا کے پچھلے حرف پر پیش ہو تو وہ مدہ کہلائے گا۔ یعنی دونوں حروف کے پچھلے حرف پر زبر آ جائے تو لین کہلائیں گے، مدہ نہیں کہیں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، اس کو آپ نے مجہول نہیں پڑھنا۔ اگر آپ حروف لین کی اچھی پریکٹس کر لیں تو آپ مجہول پڑھنے سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا، جیسے واو ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، واو ساکن کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو یہ لین ہے، واو مدہ نہیں۔ آپ نے لین والے حرف کو نرمی سے پڑھنا ہے، جیسے کہ با زبر واو ساکن بو، اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ اس کو بو اس طرح سے بھی پڑھ دیتے ہیں، جو کہ ایسا پڑھنا غلط ہے۔ آپ نے بو نہیں بو، اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، جیسے کہ با زبر واو ساکن بو، نرمی سے پڑھنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ کچھ لوگ اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں جیسا کہ بو، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، جیسا کہ بو تو، بلکہ آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے جب واو ساکن کی ادائیگی کرتے ہوں آپ، جیسا کہ با زبر واو ساکن بو۔ میرے ساتھ پریکٹس کریں، با زبر واو ساکن بو، بئی تو، تئی۔ اچھا، سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے، اس میں سے حروف مدہ اور لین تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب انا کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ بعض لوگ اس کے پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ الف مدہ کو مکمل پڑھتے بھی نہیں۔ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ بعض لوگ اس کے پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ الف مدہ کو مکمل ادا بھی نہیں کرتے۔ آپ نے الف مدہ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس کے پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اِنَّا اور کچھ لوگ اس طرح سے پڑھ جاتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی الف مدہ کو مکمل پڑھتے بھی نہیں۔ اسی انا کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس مد کو ادا نہیں کرتے تو وہ حرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ أَعْطَيْنَاكَ، ابھی آپ دیکھیں یا ساکن کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو یہ لین کہلائے گا۔ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر میں بھی واو لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آگے سورۃ قریش ہے۔ سورۃ قریش میں آپ دیکھیے گا 2-3 جگہ پر میں آپ کو بتا دوں گی، باقی آپ نے بتانا ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کہاں کہاں پر آ رہے ہیں۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش
یہ آپ دیکھیں کہ یا ساکن کے پچھلے حرف پر زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے. آگے قریش، یا ساکن کے پچھلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر لین ہے نرمی سے. ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں پر الف مدہ ہے شتائی، والصیف میں بھی یائے لین ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کے آپ بتائیں گے کہ کہاں پر واو مدہ یا لین آ رہا ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف، یہاں پر جوع، یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن کے پچھلے حرف پر پیش ہے تو اس کو واو مدہ کہا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے. اللہم نفر قلوبنا بالقرآن، اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے